بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق جامی آن لائن یوٹیوب چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ظالم بادشاہ ابو المظفر کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو عبداللہ محمد بن شیخ ابو العباس خضر بن عبداللہ یحییٰ موصلی نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی کہ میں نے ابو المظفر یوسف کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں دیکھا۔ ابو المظفر اس وقت کا خلیفہ تھا، تو اس نے آ کر عرض کیا کہ میں آپ کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے ملک عراق میں وہ زمانہ سیب کا نہیں تھا جس زمانے میں اس خلیفہ نے آ کر آپ سے سیب مانگا، تو وہ زمانہ سیب کا نہ تھا۔ تو حضرت نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ کے ہاتھ میں آ گئے، تو ایک آپ نے اپنے لیے رکھ دیا، یعنی خود ہاتھ سے کاٹ کر اس سیب کو کھانے کے لیے کاٹا، تو وہ نہایت خوشبودار اور سفید تھا جس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور خلیفہ نے جو سیب کاٹا اس سیب سے کیڑے نکل رہے تھے، تو اس نے ازراہ تعجب کہا یہ کیا بات ہے کہ آپ کے ہاتھ کا سیب میں بہت ہی اچھا ہے اور عمدہ ہے۔ آپ نے فرمایا ابو المظفر لمستہا ید الظلم فدودت، یعنی تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ حضرت علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کہ ایک رات ہم حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدرسے میں بغداد میں تھے، تو آپ کی خدمت میں بادشاہ مستنجد باللہ ابو المظفر یوسف حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے سلام کیا اور نصیحت طلب کرتے ہوئے آپ کے سامنے 10 تھیلیاں رکھ دی۔ مجھے نصیحت کر، اور نصیحت کے بدلے 10 تھیلیاں اس نے رکھ دی جنہیں 10 غلام اٹھا کر لائے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کی حاجت نہیں ہے، اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے بڑی عاجزی کی تو آپ نے ایک تھیلی اپنے ہاتھ میں لی اور دوسری بائیں ہاتھ میں، اور دونوں کو ہاتھ میں دبایا تو وہ خون ہو کر بہہ گئیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو المظفر، کیا تم خدا تعالی سے نہیں ڈرتے کہ لوگوں کا خون چوستے ہو اور میرے سامنے لاتے ہو؟ بادشاہ بے ہوش ہو گیا، اور آپ نے فرمایا یعنی معبود کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میرے خون کا رشتے کا اگر لحاظ نہ ہوتا تو میں خون کو ضرور چھوڑتا کہ وہ اس کے مکان تک پہنچ جاتا جہاں سے یا جن کا تو نے یہ خون چوس کر لایا۔ حضرت علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تحریر فرماتے ہیں کہ کئی معتبر راویوں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی مجلس کے اوپر سے ایک چیل چیختی چلاتی ہوئی گزری جس سے مجلس کے لوگوں کو الجھن ہوئی۔ آپ نے فرمایا یا ریح خذی رأس هذه الحدات، یعنی اے ہوا اس چیل کا سر کاٹ لے۔ یہ کہتے ہی چیل مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی، ایک طرف سے اس کا سر اور دوسری طرف سے اس کا دھڑ گرا۔ آپ نے کرسی سے اتر کر اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر دوسرا ہاتھ اس پر پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی اور سب لوگ دیکھتے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو تصرف عطا فرمایا ہے ان کو کرامات کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنی کرامات لوگوں کو دکھائیں اور کئی مسلمان ہو گئے۔ اب ان لوگوں کی اللہ والوں کی کرامتیں دیکھ کر مسلمان بھی ہو گئے اور کئی نیک سیرت
بھی ہو گئے تو ہمیں بھی ایسے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔